لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب جموں کشمیر کا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور جموں کشمیر اس سمے سیدھا ہوم منسٹر امت شاہ صاحب کی قیادت میں جموں کشمیر کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر پولیس میں ہمارے 35,000 سے زیادہ ایس پی اوز ہیں، جو بڑی بہادری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے آپ کی حفاظت سے لے کر کے تمام وی آئی پیز کی حفاظت تک، تمام کابینہ کی حفاظت تک، اور ملیٹنٹ انکاؤنٹرز میں ملیٹنٹس کا مقابلہ کرتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، ملیٹنٹس کو جان سے قتل کرتے ہیں، اور یہی نہیں، ملیٹنٹس کو زندہ بھی وہ یہ ایس پی اوز پکڑتے ہیں، لیکن آپ کا کیا ہوا ایک بھی وعدہ ایس پی اوز کے ساتھ پورا نہیں ہوا ہے۔ ہم جموں کشمیر کی عوام تمام اپنے جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ہیں، اور اس میں کام کرنے والے وہ مجبور ایس پی اوز کے ساتھ بھی جموں کشمیر کی عوام کھڑی ہے، جنہیں اپنی محنت جان ہتھیلی پر لے کر کے ان لوگوں کا قرض ہے ایس پی اوز کا ہم پر، جموں کشمیر کی عوام پر، کہ وہ ہماری اور ہمارے پریواروں کی حفاظت تو کرتے ہیں، بدلے میں ان کے پریواروں کی حفاظت سرکار ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے، اور معمولی سی تنخواہ 8، 9، 10، 11، 12 ہزار روپے میں 24x7 وہ ہر جگہ، چاہے وہ ایل جی کی سیکیورٹی ہو، سی ایم کی سیکیورٹی ہو، انکاؤنٹرز ہو، ملیٹنٹ انکاؤنٹرز ہو، چاہے بلاسٹ ہو، ہر جگہ وہ انہوں نے کام کیا اور شہادتیں بھی دی ایس پی اوز نے۔ لیکن جموں کشمیر کی سرکار اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے، ایل جی صاحب آپ نے اور امت شاہ صاحب نے ان کے لیے کیا سوچ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ آج ایس پی اوز کے تمام ایس پی اوز کے دماغوں میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ مجبور ایس پی اوز اتنی کم تنخواہ کے اوپر اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج، معاوضہ، سہارا نہیں بن پا رہے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، وقت کے اوپر ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، عید کے اوپر ہمیں آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نے ہاہاکار مچا کر کے، آوازیں اٹھا کر کے آپ سے ان کی تنخواہ نکلوائی، ان کو یونیفارمز کے پیسے نہیں ملتے، ان کو ایجوکیشنل لون یا میڈیکل الاؤنس نہیں ملتا، جس طریقے سے یہ برابر کا کام کرتے ہیں جموں کشمیر پولیس کا۔ ہمیں خوشی ہے کہ جموں کشمیر کے پولیس کو بھی ابھی بہت سی مدد کی، امداد کی ضرورت ہے، ان کی بھی بہت سی ڈیمانڈز ہیں، جیسے رسک الاؤنس ہوا پولیس ڈپارٹمنٹ کا، فائر اینڈ ایمرجنسیز کا، اس کا بھی تو آپ کے پاس منوج سنہا صاحب آپ کے پاس اس کو چارج ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ سوال جموں کشمیر کی پولیس اور خاص طور پہ ایس پی اوز کے دماغ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہوم منسٹر صاحب اور ایل جی صاحب آپ نے کیا ان کے لیے پکی جاب پالیسی بنائی ہے؟ کیا آپ نے ان سائٹیشن والوں کو، وہ جنہوں نے زندہ ملیٹنٹس پکڑے ہیں، ملیٹنٹس کو مارا ہے، اور ان کو فالوورز کو، آئی ٹی آئی ٹرینڈز کو سپورٹس کوٹا میں ایس پی اوز کو کتنے آپ نے پکے کیے؟ یہ جواب دے دیجیے۔ اب ہر روز بیان بازی کرتے ہیں ایل جی صاحب، لیکن یہ بیان بھی تو دیجیے ان کے لیے ایس پی اوز جو اس سمے، اور دلی کی ایس پی اوز یا دوسرے ریاستوں میں جو ایس پی اوز ہے وہ 35 ہزار روپے تنخواہ لے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کم سے کم جب تک ان کے لیے جاب پالیسی نہیں بنتی، پکا نہیں کیا جاتا، ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، پریوار یہ نہیں چلا پا رہے، اور بچے ایس پی اوز کہیں اتنی کم تنخواہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، چاہے وہ ایس پی او لڑکے ہیں چاہے ایس پی او لڑکی ہے۔ اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ویڈیو، اور کمنٹ کرتے جائیں، پیج کو لائک بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو جو میں ایز اے میمورینڈم میں سرکار، جموں کشمیر کی سرکار کو، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو، اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ بیان جو ہے ہوم منسٹر صاحب کے پاس بھی پہنچے گا، کیونکہ آج سوال تمام ایک ایس پی او یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہوم منسٹر صاحب نے اور ایل جی صاحب اس کا فیصلہ خود لے سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر ان کے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے میں پھر سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ان کو ایس پی اوز کو پکا کیا جائے، جاب پالیسی بنائی جائے، ان کی بنا سمے گوائے تنخواہیں بڑھائی جائے، 35,000 منیمم کی جائے، اور سمے کے اوپر ان کو تنخواہ دی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دینی ہیں اور ان کے پریوار کو انہوں نے پالنا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج کروانا ہے، بچوں کی فیمیل ایس پی اوز اور میل ایس پی اوز کی شادیاں اسی وجہ کے اوپر نہیں ہو رہی کہ ان کی آپ معمولی سی تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن جب یہ کام پورے 24/7 کر رہے ہیں، اور پولیس کو ان کی ضرورت ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے اگر اتنے ایس پی اوز لگائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پولیس وبھاگ میں مین پاور کی کمی ہے۔ اس لیے میں تمام بہادر اپنے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات صاحب سے بھی گزارش کروں گا، تمام اے ڈی جی پی، آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، کہ آپ بھی ان ایس پی اوز کی سفارش لیفٹیننٹ گورنر تک ریکمینڈ کریں، اور ہوم منسٹری کو بھی ریکمینڈ کریں کہ ان فالوورز کو، ان ملیٹنٹ اٹیکس میں ٹیررسٹ کو جنہوں نے پکڑا ہے ان کو پکا اور ان کی تنخواہیں بڑھائی جائے۔ جے ہند۔